آج کل آپ کو بہت زیادہ جدید مفکرین جو ہیں وہ ملتے ہیں، نئے تقاضوں سے ہم آنگ ہو کر آنے والے لوگ، اور یہ لوگ نوجوان نسل کی بڑی تباہی پھیر رہے ہیں۔ یہ خود سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے، پڑھے لکھے اتنے زیادہ قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہوتے۔ دنیاوی تعلیم ان کی ضرور ہوتی ہے، لیکن اب وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے قرآن و سنت کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کو لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی وہ تعبیرات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر، دنیا کے ہر ملک میں ایک قانون ہے کہ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، بات اس کی مانی جاتی، وہ کمنٹ کر سکتا ہے، وہ انالیسس کر سکتا ہے اس چیز کو کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ان کی بات کا پھر احترام بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک یہ بڑا عجیب مسئلہ چل پڑا ہے کہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے کسی بھی شعبے کہتا ہے دیکھیں جی میں جانتا ہوں قرآن و سنت کو، مولوی کو تو پتہ نہیں ہے، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کا قانون ہے کہ صرف اور صرف جو جس سبجیکٹ کے اندر ماہر ہے، جو جس نے جو مضمون رکھا، جس چیز کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی، ادھر آرا دے اپنی، وہاں اپنے مقالے پیش کریں، اپنے تھیسس دیں، وہاں اپنی جو ریسرچ پیش کریں، آپ کی بات کو مانا جائے۔ لیکن دین کے ٹھیکیدار تو نہ بنیں، دین کو تباہ تو نہ کریں، کیونکہ پرانے دور میں جتنے بزرگ گزرے ہیں، علماء گزرے، انہوں نے قرآن و سنت کے تابع رہ کر اپنی عقل، فکر، شعور اور رائے کو پیش کیا، آسان کر کے کیا۔ جیسے ایک شعبے کا کوئی بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس سے، ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، اس سے جا کر ہم دوائی لیتے ہیں، تو وہ جانتا ہے اپنی میڈیکل کی ٹرمز کو، اصلاحات کو، یا جو بھی ان کا ہے، ان کا شعبہ، اس کو جانتا ہے، وہ وہاں سے سوچتا ہے، دیکھتا ہے، جو پڑھا اس کے جو وہ مطابق وہ آپ کا علاج کرتا ہے۔ اور اب بندہ ڈاکٹر کو جا کے کہ تو ہے ہی جاہل قسم کا آدمی، تجھے کیا پتا؟ یا اسی طرح آپ کسی انجینئر کے پاس، مکینک کے پاس چلے جاتے ہیں، سادہ لفظوں میں گاڑی بنوانے کے لیے، تو گاڑی اس کے سپرد کرتے ہیں، جی آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ گاڑی کیسے، بلکہ بتائیں کہ آپ ہمیں ٹھیک کر کے دیں۔ تو کیا آپ جب وہ مکینک یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا انجینئر اپنا کام کرے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ تو پرلے درجے کا جاہل ہے؟ باقی کسی فیلڈ میں نہیں مانتے، ایک دین کے ٹھیکیدار بنے، ایک دین کے جو ہے وہ خود کو نمائندہ سمجھ کر جو اصل نمائندگان ہیں ان کے اوپر اعتراض کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اور یہ واردات کیسے ڈالتے ہیں؟ سب سے پہلی واردات جو آج کل کے جدید مفکرین کی، یہ امت کا جو اجتماعی شعور چل رہا ہے 14 صدیوں سے، یہ اس کو نقب لگاتے، اس کو ایک طرف دھکیل دیتے، کہتے نہیں 14 صدیوں میں جو ہم سمجھیں یہ بالکل کوئی نہیں سمجھ سکا، چھوڑو ان کو، یہ گئے گزرے دور کی بات ہے، ان کو چھوڑو، یہ اب نئی بات آگے سامنے۔ تو یہ سب سے پہلا جو قدم غلط اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ وہ امت کا اجتماعی شعور جو 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، منتقل ہوتا جا رہا ہے، اس کو یک لخت ایک طرف کرتے ہیں اور اپنی تعبیر سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنی بات سامنے رکھتے ہیں ان ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ کے مقابلے میں جن کی عمریں قرآن و سنت کو سمجھنے اور بیان کرنے میں گزری تھی، جو عربی کے بھی ماہر تھے، جو زبان کے بھی ماہر تھے، اور پھر انہیں بڑے خوف خدا کے مالک بھی تھے، بڑے ڈرتے بھی تھے، سنت کے تابع بھی تھے، ہر حوالے سے ڈر ڈر کے انہوں نے اپنی آرا بیان کی، کنکلوڈ کیا کسی نتیجے کو، قوم کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن آج کل والے سب سے پہلے انہی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، انہی کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے تان و تشنیع جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور انہیں کریٹیسائز کر کے لوگوں کی نظر میں بے وقت کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہی غلط اٹھ جاتا ہے۔ کہاں پوری امت کا ایک اجتماعی شعور، کہاں آج کا 1-2-4 کلاسیں پڑھا ہو بندہ، تو یہ پہلا سٹیپ یہاں سے جو ہے وہ لیتے ہیں۔ دوسری بات ان کی یہ بھی ہے کہ مغرب کے مرعوب زدہ ہیں، اوور ویلمڈ فرام ویسٹرن ورلڈ ہیں یہ سارے، ادھر کے اب یہ چاہتے کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تعبیر کریں جو مغرب کے موافق ہو، جو جناب عیسائیوں یا فلاں کسی بھی لوگوں طبقے کے لوگوں، دین کے لوگوں کے موافق ہو۔ بھائی قرآن و سنت کی اپنی ہی چیزیں ہیں، اپنی ہی تعبیر ہے، اپنی معنی ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے لگ جائیں، ہم نے حق بیان کرنا ہے، یہ ہے جناب اصل مسئلہ، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل معاملہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، ہمیں معذرت خانہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بیچارے بالکل مرعوب زدہ ذہن کے ہوتے ہیں، ادھر سے پڑھ چکے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور دیکھتے ہیں، اور پھر کورٹ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہو۔ بھائی اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو، تمہیں سب کچھ اپنی تاریخ میں ملے گا، تمہیں سے تو لوگوں نے لیا اور لے کے خود اوپر چلے گئے، اور وہاں ہم وہاں کے وہاں رہ گئے، تو ہم ان کی نقلیں یہ مارتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ خرابی جو پیدا کرتے ہیں
یہ عملی آزادی دیتے ہیں ہر طرح کی کہ آپ جو چاہیں جناب، آپ ہاف کٹ بازو شرٹ ہو، آپ کی جناب گھٹنوں تک آپ کی وہ نیچے کی پتلون ہو، اور آپ جو ننگے سر ہو کے چلے جائیں، بس ٹھیک ہے، مولویوں کو کیا پتہ، آپ نماز کو ادا کر لیں، یا ان کو کیا پتہ، امام صاحب کو کیا پتہ، ان پرانے لوگوں کو کیا پتہ ہو، بھائی اتبعونی ہے، میری اتباع کرو، میری سنت کے مطابق زندگی گزارو، اطاعت رسول کرو، اتباع رسول کرو. تو یہ آزادی دے رہے انہیں، اور آزاد کر کے ان بچوں کو جو ہے وہ لوگوں کو تباہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہے میں اس دور میں مجتہد ہوں، میری رائے حتمی ہے. تو جب بندہ اس نیچ پہ پہنچ جائے، اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ امت کی جو ہے نا وہ کلیکٹو وزڈم جو ہوتا ہے، جو ایک اجتماعی شعور سوچ، اس سے بندہ نکلتا ہے، تو بندہ پھر کیا ویسے یا تو دین سے ہی نکل جاتا ہے یا پھر کس طرح کا نہیں رہتا. آپ جتنے پیچھے گزرے یہ دور جدید کے لوگ، ان کو آپ دیکھ لیں جن کے اندر سر سید احمد خان، وہ بھی پہلے اسی تقلید اور اسی اجتماعی وزڈم سے باہر گئے، منکر حدیث ہوئے، پھر نیچرلسٹ ہو گئے، ڈیزم کی طرف چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اصل کو چھوڑ دیا. غلام احمد قادیانی یہ بھی پہلے حنفی تھا، بعد میں جب اس نے اپنے نئے نئے شگوفے چھوڑے تو آپ دیکھ لیں کہاں تک بعد وقت پہنچا کہ نبوت کا مدعی ہو گیا. اور بھی بہت سارے اسلم جراج پوری ہیں. غلام احمد پرویز نے ساری زندگی سنت کا نعوذ باللہ حدیث کا مذاق اڑایا ہے. اسی طرح غامدی جیسے اور لوگ ہیں. تو یہ ایک نئی فکر دینا چاہتے ہوتے ہیں جو لوگوں کو عملی طور پہ بھی تباہ کرتی ہے اور عقائد کے اعتبار سے مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے.